تم یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہو نا، تو اپنا کام کرو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گھن گرج تھی کہ وہاں کی دیواریں تھر تھرا اٹھیں۔ زمل نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی خودداری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈسٹر میز پر پٹخا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں یہاں کام کرنے ضرور آئی ہوں، لیکن مجھے پیسے اس چیز کے نہیں ملتے کہ آپ مجھے یوں گھورتے رہیں اور میں آپ کو گھورنے کی اجازت دوں۔ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ میر شاہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، اگر یہاں کام کرنا ہے تو کرو، تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم جا سکتی ہو۔ اس کی نظریں اب بھی زمل کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا ہو۔ زمل نے غصے سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اس کی نظروں سے بچتی ہوئی تیزی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، اس کو تو اللہ ہی پوچھے گا، کتنا بدتمیز ہے یہ، اور تو اور شنایا، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے غصے میں شیلف پر رکھا ہوا لیمو اٹھایا اور اسے چھری سے یوں کاٹا جیسے وہ اس شخص کا گلا کاٹ رہی ہو۔ اس کا ذہن ماضی کے ان لمحوں میں بھٹکنے لگا جب اس نے اس نوکری کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی راہداری سے گزر رہی تھیں۔ زمل کے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی شنایا سے چھپی نہ رہ سکی۔ شنایا نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روکا۔ کیا ہوا ہے زمل؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ زمل نے ایک لمبی آہ بھری اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تمہیں تو معلوم ہے شنایا کہ میں کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک معمولی مزدور ہیں اور ان کا سارا پیسہ، ساری جمع پونجی مجھے پڑھانے میں لگ جاتی ہے۔ ہمارے پاس سر چھپانے کو ایک ڈھنگ کا گھر تک نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں تاکہ ابا کا ہاتھ بٹا سکوں۔ کم از کم ان کے کندھوں سے پریشانی کا کچھ بوجھ تو کم ہو پائے۔ شنایا نے چند لمحے سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اوہ اچھا زمل، میرے پاس ایک کام ہے اگر تم کرنا چاہو تو، لیکن دیکھ لو اگر اس کام کو تم چھوٹا نہ سمجھو تو۔ زمل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ دیکھو شنایا، مجھے ہر کام منظور ہے۔ میں اپنے بابا کی خاطر کسی بھی قسم کا حلال کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس ایک خیال رہے کہ وہ کام عزت والا ہونا چاہیے۔ کمائی بھلے کم ہو مجھے چلے گی، لیکن میں اپنی عزت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتی۔ اچھا میں تمہاری بات سمجھ گئی، شنایا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک ایڈریس دیتی ہوں، وہاں ان لوگوں کو ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، تمہیں بس ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے کھانے پینے اور ادویات کا خیال رکھنا ہے۔ زمل کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بزرگ رہتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا ثواب ہو جائے گا اور کام کا کام۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بات کر لوں گی اور ایڈریس تمہیں میسج کر دوں گی، تم اگلے ہفتے سے جوائن کر لینا، شنایا نے کہا۔ نہیں میں کل سے ہی جاؤں گی، زمل نے فوراً ٹوکا۔ ابھی تو مہینہ شروع ہوا ہے، اگر ابھی سے چلی جاؤں گی تو اس ماہ کی سیلری بھی اچھی مل جائے گی۔ اسی رقم سے میں بابا کی مدد شروع کر دوں گی اور شاید ان کے لیے کچھ اچھا پہننے کو بھی لے آؤں۔ شناز کی خوشی دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ چھپا ہوا تھا جو زمل نہ دیکھ سکی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ شنایا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگی، لیکن اچانک رک کر پوچھا، ویسے زمل اگر تمہیں وہاں رہنے کے لیے کہا جائے تو تم رہ لو گی؟ زمل نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں رہ لوں گی، اس سے تو ہاسٹل کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کرایہ کتنا بڑھ گیا ہے، پھر میرے اگلے سیمسٹر کی فیس بھی تو دینی ہے۔ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ وہ مجھے رہنے کی جگہ اور کھانا بھی دے دیں گے۔ زمل سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ رات کو جب وہ ہاسٹل کے بستر پر لیٹی تو اسے شنایا کا میسج موصول ہوا۔ اس میں ایڈریس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ لوگ تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہیں اور تم کل ہی وہاں شفٹ ہو سکتی ہو۔ زمل کی آنکھوں میں روشن مستقبل کے خواب تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس بزرگ کی خدمت کا وہ سوچ رہی ہے وہاں اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج وہ اپنے باپ کی ڈھال بننے جا رہی ہے۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا غصہ کریں گے،
کہ اس نے پڑھائی پر سمجھوتا کیوں کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس نے ہاسٹل کی وارڈن کو بلایا۔ آپا، یہ لے کمرے کی چابی، میں اب شفٹ ہو رہی ہوں۔ زمل نے مسکرا کر چابی وارڈن کے ہاتھ پر رکھی۔ اس نے پہلے ہی ایک آن لائن کیب بک کروا رکھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس ایڈریس کی طرف روانہ ہوئی جو شنایا نے دیا تھا۔ پورے راستے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ وہ گھر کیسا ہوگا، وہ بزرگ کیسے ہوں گے۔ شنایا نے کہا تھا کہ وہاں صرف ایک بزرگ رہتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی اور اپنا اعتماد بحال کیا۔ بس ایک بزرگ کی خدمت ہی تو کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا کام ہوگا، تھوڑی سی باتیں، تھوڑی سی خدمت، اور بدلے میں میرے بابا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب کیب ایک بہت بڑی اور عالی شان حویلی نما گھر کے سامنے رکی تو زمل کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کسی عام بزرگ کا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اور بلند و بالا دیواریں کسی شاہانہ طرز زندگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ زمل نے اپنا بیگ اٹھایا اور کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ زمل کیب سے اتری اور سامنے کھڑی عالی شان حویلی کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، یہاں تو بزرگ کم اور بادشاہ سلامت زیادہ رہتے ہوں گے۔ اس نے دل میں سوچا اور اپنا بھاری بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ صحن میں ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا بڑے سکون سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ زمل نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ السلام علیکم، میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، شنایا نے بھیجا تھا، زمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ نوجوان نے کتاب نیچے کی تو زمل کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے کوئی بہت بڑا لطیفہ سن لیا ہو۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑے سٹائل سے بال پیچھے کیے اور بولا، وعلیکم السلام۔ تو آپ وہ نئی ماسی، میرا مطلب ہے ہوم مینیجر ہیں؟ آئیے آئیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ زمل کو اس کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ جی، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک 60-70 سال کے بزرگ رہتے ہیں جن کی مجھے دیکھ بھال کرنی ہے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر شرارت سے مسکرا کر بولا، بزرگ؟ اوہ ہاں، وہ بیچارے تو بہت ہی بزرگ ہیں، ہلنا جلنا بھی مشکل ہے ان کا۔ آپ بس 1 منٹ یہاں رکیں، میں انہیں اندر سے ڈھونڈ کر، میرا مطلب ہے لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے اندرونی حصے سے کسی کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ اوئے تیمور کے بچے، یہ میرا جوتا کہاں ہے اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ زمل نے سوچا، لگتا ہے بزرگ غصے کے بہت تیز ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تیمور باہر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جو سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس تھا۔ یہ میر شاہ کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن زمل کو لگا کہ شاید یہی وہ بزرگ ہیں، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکا بمشکل 28 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ نوجوان جس کا نام ہاشم تھا زمل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور تیمور زمل کی طرف دیکھ کر بولا، یہ ہے وہ بزرگ؟ تیمور نے دبے دبے لہجے میں زمل سے کہا، جی جی یہی ہیں وہ، بس یہ وہ والی کریم لگاتے ہیں جس سے عمر کم لگتی ہے۔ زمل نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس نوجوان کو دیکھا۔ آپ بزرگ ہیں؟ شنایا نے تو کہا تھا کہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ تو ماشاءاللہ خود چل کر آئے ہیں۔ تیمور زمل کی معصومیت دیکھ کر ہنسی ضبط نہ کر سکا، لیکن اس نے کھیل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جی بیٹا، بس یہ تو ہمت ہے اس کی، ورنہ ہڈیاں تو سب کڑک گئی ہیں۔ اس سے تو بس اب ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے لیے پراٹھے بنائے اور کہانیاں سنائے۔ زمل نے غصے سے تیمور کو دیکھا، جبکہ ہاشم بالکل خاموش تھا۔ زمل کو غصہ آ گیا۔ دیکھیں مسٹر، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ کہیں سے بھی بزرگ نہیں لگ رہے۔ مجھے سچ بتائیں کہ یہاں کوئی اور ہے یا میں واپس جاؤں؟ ابھی ہاشم کچھ جواب دیتا کہ پیچھے سے ایک بھاری اور روبدار آواز آئی، ہاشم، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ یہ میر شاہ تھا۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا غصہ اور تکبر تھا۔ تیمور اور ہاشم دونوں فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میر شاہ نے زمل کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، بزرگ کا ڈرامہ ختم کرو، تم یہاں کام کرنے آئی ہو تو جا کر کچن سنبھالو، اور خبردار جو دوبارہ ان دونوں کے مذاق میں حصہ لیا۔ زمل کو اب سب سمجھ آ گئی کہ اسے شنایا نے الو بنایا تھا۔ مطلب یہاں کوئی بزرگ نہیں ہے؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ نہیں، یہاں صرف میں ہوں اور یہ 2 نمونے۔ میر شاہ نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا، اب اگر کام کرنا ہے تو اندر جاؤ، ورنہ رکشہ باہر ہی کھڑا ہوگا۔ زمل کا دل چاہا کہ اپنا بیگ اٹھا کر اسی وقت وہاں سے بھاگ جائے،
لیکن اسے اپنے بابا کا خیال آ گیا۔ اس نے غصے سے میر شاہ کو گھورا جو اسے بے پرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کام کروں گی، لیکن یاد رکھے گا میں صرف کام کی ماسی ہوں، آپ کے ان بیہودہ مذاقوں کا حصہ نہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ تیمور نے پیچھے سے آواز لگائی، باجی چائے میں چینی ذرا تیز رکھیے گا، ہم اداکاروں کو میٹھا بہت پسند ہے۔ زمل نے کچن سے ہی ایک بیلن لہرایا جسے دیکھ کر تیمور الٹے پاؤں بھاگا۔ حویلی میں زمل کا پہلا دن کسی جنگ کے آغاز سے کم نہ تھا۔ حویلی کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی۔ زمل کے آنے سے در و دیوار میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ اگرچہ میر شاہ کی موجودگی اب بھی سب پر بھاری تھی، لیکن ہاشم اور تیمور نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس گھر کو سائلنٹ زون نہیں رہنے دیں گے۔ زمل ان دونوں کی چھیڑ چھاڑ سے تنگ تو آتی تھی، مگر اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکے دل کے برے نہیں ہیں، بس ضرورت سے زیادہ فارغ اور شرارتی ہیں۔ ایک صبح زمل کچن میں بہت مصروف تھی۔ آج اسے بہت سے کام نپٹانے تھے کیونکہ اسے یونیورسٹی کے اسائنمنٹس بھی مکمل کرنے تھے۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ تیمور، جس نے اجنبی قسم کی ہیٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک لکڑی کا چمچ تھامے ہوئے تھا، کچن میں داخل ہوا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی فلم کا پہلا سین، زمل اور جلتا ہوا آملیٹ، تیمور نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ زمل نے غصے سے اسے دیکھا۔ تیمور، خدا کے لیے باہر جاؤ، دیکھو میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں، آج یونیورسٹی میں میرا پریزنٹیشن ہے اور تم لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ تیمور نے ایک کرسی کھینچی اور اس پر الٹا بیٹھ گیا۔ زمل باجی، زندگی ایک سٹیج ہے اور ہم سب کٹ پتلیاں۔ آپ کی یہ پریشانی، یہ ماتھے پر شکنے، واہ کیا پرفارمنس ہے، بس تھوڑا سا آنسوؤں کا تڑکا اور لگ جائے تو آپ کو بیسٹ ڈرامہ کوئین کا ایوارڈ مل جائے گا۔ تیمور، زمل چلائی، اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں یہ گرم توا تمہارے رخسار پر رکھ دوں گی، پھر دیکھتے ہیں تمہارا گلیمر کہاں جاتا ہے۔ ابھی یہ تکرار جاری تھی کہ ہاشم بھی برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا رجسٹر تھا۔ زمل، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دیں گے۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے اگلے 5 سال کا کانٹریکٹ تیار کر لیا ہے۔ زمل نے حیرت سے ہاشم کو دیکھا۔ 5 سال؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں یہاں صرف کچھ مہینوں کے لیے آئی ہوں تاکہ بابا کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی اچھی جاب کروں گی۔ ہاشم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، پڑھائی تو تم یہاں رہ کر بھی کر سکتی ہو، دیکھو تیمور تمہیں ایکٹنگ سکھائے گا، میں تمہیں بزنس سکھاؤں گا، اور میر بھائی وہ تمہیں خاموشی سکھائیں گے۔ کتنا پرفیکٹ پلان ہے۔ ہاشم، تیمور، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میر شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بےحد باروب لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی زمل پر پڑیں جو غصے اور پریشانی کے عالم میں ہاتھ میں چمٹا پکڑے کھڑی تھی۔ تیمور نے فوراً اپنا ہیٹ اتارا اور اسے پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ نہیں میر بھائی، ہم تو بس وہ زمل کو بتا رہے تھے کہ ناشتے میں پروٹین کی کتنی اہمیت ہے۔ میر شاہ نے ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر میز کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ لگاؤ، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اس نے زمل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں اب بھی وہی تکبر تھا۔ زمل نے خاموشی سے ناشتہ لگانا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سب کو بتا دے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے، لیکن اس کی خودداری اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ میر شاہ کو چائے پیش کر رہی تھی تو اس کا ہاتھ تھوڑا سا کانپا اور چند قطرے میز پر گر گئے۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میر شاہ نے اپنی مخصوص درست آواز میں کہا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معذرت چاہتی ہوں، میرا ذہن کہیں اور تھا۔ ہاشم نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا، ارے بھائی خیر ہے، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ زمل، تم جاؤ اپنا اسائنمنٹ دیکھو، باقی ناشتہ ہم خود کر لیں گے۔ میر شاہ نے ہاشم کو گھورا لیکن کچھ بولا نہیں۔ زمل تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ جب میر شاہ آفس چلا گیا تو ہاشم اور تیمور دوبارہ کچن میں جمع ہو گئے۔ یار تیمور، زمل آج بہت اپسیٹ تھی، مجھے لگتا ہے اسے واقعی پیسوں کی ضرورت ہے، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور نے سر ہلایا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے بابا سے بات کر رہی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ کچھ کر لے گی فیس کا، ہمیں میر بھائی کو منانا ہوگا کہ وہ اس کی سیلری بھی بڑھا دیں۔ لیکن میر بھائی، وہ تو پتھر دل ہیں، وہ تو اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتے ہیں، ہاشم نے مایوسی سے کہا۔ تو ہم کیمرہ ٹرک استعمال کریں گے، تیمور کی آنکھیں چمکی۔ ہم زمل کی اچھائیاں میر بھائی کے سامنے ایسے پیش کریں گے جیسے وہ کوئی فرشتہ ہو۔ جب میر بھائی کو احساس ہوگا کہ زمل کے بغیر یہ گھر ادھورا ہے
تو وہ خود اسے نہیں جانے دیں گے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زمل کی مدد کریں گے، لیکن اپنے مخصوص انداز میں۔ رات کے وقت اب زمل اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بابا کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ بابا کی مزدوری، ان کی ٹوٹی ہوئی چپل اور ان کی ممتا بھری باتیں اسے رلا رہی تھیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زمل نے جلدی سے آنسو پوچھے اور دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم اور تیمور کھڑے تھے۔ تیمور کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ہاشم کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زمل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری پہلی فلم کا سائننگ اماؤنٹ ہے، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاشم نے بات کاٹی۔ مذاق چھوڑو تیمور، زمل یہ تمہاری اس مہینے کی سیلری ہے جو ہم نے میر بھائی سے تمہارے لیے ایڈوانس میں لی ہے۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے بابا کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ زمل کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جھلک پڑے۔ تم لوگ اتنے اچھے کیوں ہو؟ ارے جذباتی نہ ہو ورنہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ تیمور نے اسے ہنسانے کی کوشش کی۔ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں بس تمہارے ہاتھ کی بریانی سے پیار ہے۔ اگر تم چلی گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ہاشم نے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زمل، تم اس گھر کی میڈ نہیں ہو، تم ہماری چھوٹی بہن جیسی ہو۔ جب تک ہم یہاں ہیں تم کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور رہا میر بھائی کا غصہ تو وہ صرف دکھاوا ہے، اندر سے وہ بھی انسان ہی ہے، بس تھوڑا پرانا ماڈل ہے۔ زمل پہلی بار دل سے مسکرائی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ گھر اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ رات دیر تک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، لیکن میر شاہ کے آنے سے پہلے وہ اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ اگلی صبح جب زمل یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو تیمور اسے گیٹ پر ہی مل گیا۔ کہاں جا رہی ہیں مس ہیروئن؟ اس نے اپنی گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے پوچھا۔ یونیورسٹی اور کہاں؟ زمل نے اپنا بیگ کندھے پر ٹھیک کیا۔ آئیے ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، آخر کار ہم آپ کے پروڈیوسر جو ٹھہرے۔ تیمور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ راستے میں زمل نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کہاں وہ ایک بزرگ کی خدمت کرنے آئی تھی اور کہاں وہ ان دو پاگل بھائیوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف اب بھی تھا، میر شاہ کا خوف۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میر شاہ کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ اسے اس گھر میں کتنی دیر برداشت کرے گا۔ یونیورسٹی پہنچ کر جب وہ شنایا سے ملی تو شنایا نے اسے چھیڑا۔ تو کیسا ہے وہ بزرگ؟ زمل نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر کہا، بزرگ تو نہیں ملا لیکن 2 جوکر اور ایک ہٹلر ضرور مل گئے ہیں۔ اگلے ہی پل زمل کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی اور وہ شنایا پر جھپٹ پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ اور تم اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں روز یہاں آتی تھی اور تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن تم تو کسی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ زمل غصے سے چیخ رہی تھی، جبکہ شنایا بمشکل اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اوہ ہو زمل، میری بات تو سنو، شنایا نے پیچھے چھڑاتے ہوئے ہانپ کر کہا۔ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکی، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر میں تجھے بتا دیتی کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں تو کیا تم وہاں کام کرنے کے لیے جاتی؟ ہرگز نہیں، اور میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شنایا نے زمل کا ہاتھ محبت سے پکڑتے ہوئے کہا۔ زمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ تھینک یو سو مچ شنایا، میرے بارے میں اتنا سوچنے کے لیے۔ تمہاری وجہ سے ابا کے لیے کچھ رقم بھیجنا تھوڑا آسان ہو گیا ہے، ورنہ تو وہ جو ہٹلر ہے، توبہ توبہ۔ اس نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا ویسے یہ میر شاہ ہے کون، اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ زمل نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ شنایا نے ایک گہرا سانس لیا اور زمل کو یونیورسٹی کے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زمل، میر شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور شاہ انڈسٹریز کے واحد وارث ہیں۔ لوگ اسے دی کولڈ کنگ کہتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ 32 سال کی عمر میں اس پورے امپائر کو سنبھال رہا ہے، لیکن اس کی شخصیت کے پیچھے ایک کالی چھاؤں ہے۔ شنایا نے رازدارانہ لہجے میں بتایا۔ کیسی چھاؤں؟ زمل کی دلچسپی بڑھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ چند سال پہلے ایک حادثے میں اس نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا، تب سے وہ ایسا ہی ہو گیا ہے، سخت، ضدی اور مغرور۔ ہاشم اور تیمور اس کے چھوٹے بھائی ضرور ہیں، لیکن وہ ان کا باپ بن کر رہا ہے۔ اسے ڈسپلن اور پرفیکشن سے عشق ہے اور اسے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے اشارے پر چلنی چاہیے۔ زمل نے حیرت سے پوچھا، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ شنایا تھوڑا سا جھیپ گئی اور مسکرا کر بولی، تمہیں یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ میرے تایا ابو ایک بہت بڑے وکیل ہیں؟ دراصل میرے تایا میر شاہ کے فیملی لائر ہیں، وہ ان کے خاندانی معاملات سنبھالتے ہیں۔ میں ایک بار تایا کے ساتھ ان کی حویلی گئی تھی، تبھی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں وہاں بھیج دوں گی
تو ایک تو تم محفوظ رہو گی اور دوسرا وہاں کی سیلری بھی بہت اچھی ہے۔ زمل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محفوظ؟ شنایا وہاں 2 پاگل بھائی ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتے، اور ایک وہ ہٹلر میر شاہ جو بات بات پر میری حد یاد دلاتا ہے۔ شنایا ہنس پڑی۔ یقین کرو زمل، میر شاہ کے کمرے میں آج تک اس کے بھائیوں کے علاوہ کسی نے قدم نہیں رکھا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو وہاں تک پہنچی ہو۔ اسے پرسنل اسپیس سے بہت چڑ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یہ ہمت اسے ایک دن سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ کبھی نہیں سوچے گا، زمل نے تلخی سے کہا۔ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے شنایا، اس کے پاس دل نہیں، صرف ایک پرفیکٹ دماغ ہے جو ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کے طریقے سوچتا رہتا ہے۔ شنایا نے زمل کا کندھا تھپتھپایا۔ دیکھ لینا زمل، پتھر پر بھی جب مسلسل پانی گرتا ہے تو وہ کٹ جاتا ہے۔ تم بس ہمت نہ ہارنا، ایسی جاب واپس نہیں ملے گی۔ ہاں وہ دونوں تو جوکر ہیں، بس وہی ہیں جن کی وجہ سے میں وہاں ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ میں تو کب کی بھاگ چکی ہوتی، زمل نے مسکرا کر کہا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر جب زمل حویلی واپس جا رہی تھی تو اس کے ذہن میں شنایا کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ شاہ انڈسٹریز کا وارث، والدین کا حادثہ، دی گولڈ کنگ۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میر شاہ اتنا سخت کیوں ہے، لیکن پھر بھی اسے اس کا لہجہ اور تکبر بالکل پسند نہیں تھا۔ جب وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ میر شاہ کی سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، آج پھر اس کا سامنا ہوگا، کہیں آج پھر وہ کوئی نئی کلاس نہ شروع کر دے۔ اس نے دعا مانگی اور دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ صحن میں خاموشی تھی، لیکن کچن کی طرف سے ہاشم اور تیمور کے کہکہے آ رہے تھے۔ زمل نے سکون کا سانس لیا کہ چلو کم از کم یہ دونوں موجود ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کچن کے دروازے تک پہنچی، سامنے میر شاہ کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں زمل کی وہ ڈائری تھی جو وہ غلطی سے صوفے پر چھوڑ گئی تھی۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ڈائری میں اس نے میر شاہ کے بارے میں وہ سب کچھ لکھ رکھا تھا جو وہ اسے منہ پر نہیں کہہ سکتی تھی، اس کا غرور، اس کا غصہ اور اسے ہٹلر کا خطاب دینا۔ میر شاہ نے سرد نظروں سے زمل کو دیکھا اور ڈائری اس کی طرف اچھال دی۔ اگر اپنی پڑھائی اور شاعری پر توجہ دو گی تو شاید تمہارا مستقبل بہتر ہو جائے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کی شخصیت پر تبصرے لکھو۔ زمل کی زبان گنگ ہو گئی۔ میر شاہ اسے ایک حقارت آمیز نظر ڈال کر وہاں سے گزر گیا، جبکہ زمل وہیں کھڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ آج پھر میر شاہ نے اسے نیچا دکھا دیا تھا۔ حویلی میں زمل کو آئے 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران ہاشم اور تیمور کی شرارتیں تو بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن میر شاہ اور زمل کے درمیان فاصلے کی دیوار پہلے سے بھی اونچی ہو گئی تھی۔ میر شاہ اسے اب بھی صرف ایک ضرورت اور ملازمت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، جبکہ زمل کے دل میں اس کے لیے سوائے خوف اور ناپسندیدگی کے کچھ نہ تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے سے کتراتی تھی اور میر شاہ اس کی موجودگی کو محض نظر انداز کرنے کا عادی تھا۔ یار ہاشم، تو نے نوٹ کیا؟ تیمور نے صوفے پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر بھائی جب بھی زمل کو دیکھتے ہیں ان کے ماتھے پر ایسی شکنیں آتی ہیں جیسے انہوں نے کوئی کڑوی دوا دیکھ لی ہو۔ ہمیں ان دونوں کی انرجی چیک کرنی چاہیے۔ ہاشم نے شرارت سے مسکرا کر سر ہلایا۔ بالکل، میر بھائی کا غرور اور زمل کی خودداری، ان دونوں کو آمنے سامنے لانا پڑے گا۔ آج میر بھائی اپنے کمرے میں بہت اہم فائلز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ کیوں نہ ہم زمل کو وہاں بھیجیں؟ تیمور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہترین، میرے بھائی کے کمرے میں تو مچھر بھی اجازت لے کر جاتا ہے۔ اگر زمل وہاں گئی تو میر بھائی کا پارا 7ویں آسمان پر ہوگا اور ہمیں ذرا لائیو ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ کہہ کر اٹھے۔ زمل کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ ہاشم اور تیمور ہانپتے ہوئے اندر آئے۔ زمل، دیکھو میر بھائی اوپر اپنے کمرے میں فائلز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے حکم دیا کہ صرف تم ہی ان کے لیے کڑک چائے لے کر جاؤ۔ ہم نے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں جھاڑ دیا۔ تیمور نے جھوٹ بولتے ہوئے سنجیدہ شکل بنائی۔ زمل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ اور مجھ سے چائے منگوائی ہے؟ انہوں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میں کبھی ان کی نظروں کے سامنے نہ آؤں اور خاص طور پر ان کے کمرے کی طرف تو رخ بھی نہ کروں۔ ارے بھائی، کام کا پریشر ہے شاید۔ ہاشم نے فوراً بات سنبھالی۔ ابھی غصے میں ہے، اگر چائے ٹائم پر نہ پہنچی تو وہ پورے گھر پر برس پڑیں گے۔ بناؤ چائے فوراً اور اوپر جاؤ۔ زمل سخت تذبذب کا شکار تھی، لیکن نوکری جانے کے ڈر سے اس نے چائے بنائی اور بوجھل قدموں سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھی۔ اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا یہاں رہتے ہوئے، لیکن اس نے کبھی میر شاہ کے کمرے کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ زمل نے ہمت جٹا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہینڈل گھمایا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کمرے کی ترتیب دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ کمرہ کیا تھا، نظم و ضبط کی ایک جیتی جاگتی مثال۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ تھی، جیسے کسی نے پیمانے سے ناپ کر رکھی ہو۔ میر شاہ سامنے میز پر جھکا ہوا تھا،
لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے سخت چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زمل نے خاموشی سے چائے کی ٹرے میز کے کونے پر رکھی۔ میر شاہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا تیکھا غصہ تھا جو زمل کو ہمیشہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی اور کاٹدار تھی۔ وہ ہاشم اور تیمور نے کہا کہ آپ نے چائے منگوائی ہے۔ زمل نے مختصر جواب دیا اور فوراً واپس مڑنے لگی۔ میر شاہ نے قلم میز پر پٹخا جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں نے کوئی چائے نہیں منگوائی اور میں نے تمہیں پہلے دن ہی وارننگ دی تھی کہ میرے کمرے میں آنے کی ہمت مت کرنا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی یا تم جان بوجھ کر اپنی حدیں بھول رہی ہو؟ زمل کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ اسے لگا کہ میر شاہ اسے جان بوجھ کر ذلیل کر رہا ہے۔ دیکھیں مسٹر میر شاہ، میں اپنی خوشی سے آپ کے اس کمرے میں نہیں آئی۔ آپ کے بھائیوں نے کہا تو میں آ گئی۔ آپ کو نہیں پینی تو پھینک دیں، لیکن یوں بار بار مجھے میری حد یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی حد بخوبی جانتی ہوں۔ میر شاہ کرسی سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد زمل سے کہیں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے زمل کو اسے دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑی۔ تمہاری حد اس کچن تک ہے زمل۔ یہ میرا پرسنل سپیس ہے اور مجھے سخت ناپسند ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص میری چیزوں کو چھوئے یا یہاں قدم رکھے۔ غیر متعلقہ شخص؟ زمل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ فکر نہ کریں، مجھے آپ کی ان مہنگی اور بے جان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اس لیے ہوں کیونکہ مجھے اپنے باپ کا سہارا بننا ہے۔ جس دن میری ضرورت پوری ہو گئی میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میر شاہ کی آنکھوں میں غصہ مزید بڑھ گیا۔ تو پھر ابھی سے اپنی عادتیں درست کر لو۔ یہ چائے اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ زمل نے غصے سے ٹرے اٹھائی، لیکن اس کی انگلی پیالی کے گرم کنارے سے چھو گئی اور وہ سسک اٹھی۔ میر شاہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ اس نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی، بلکہ بے رخی سے کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ باہر نکلو اور دروازہ بند کر دینا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ زمل کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اس نے دیکھا کہ ہاشم اور تیمور سیڑھیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن زمل نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ ان کے مذاق کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر زمل نے غصے سے اپنا بیگ بستر پر پٹخا۔ کتنا مغرور انسان ہے، اس سے تو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ میں کیوں اس کے کمرے میں گئی؟ شنایا نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اپنے کپڑے نکال کر واپس رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف میر شاہ نے اپنی فائل بند کر دی۔ اسے زمل کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ ایک معمولی لڑکی نے اسے اتنی ہمت سے جواب کیسے دیا، لیکن اس کے دل میں زمل کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ اب بھی وہی ملازمہ تھی جس نے اس کے اصولوں کے خلاف ورزی کی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ بات بننے کی جگہ بگڑ گئی۔ ہاشم نے سرد آہ بھر کر کہا اور دونوں سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ تیمور نے آہستہ سے ہاشم سے کہا، یار ہاشم، یہ تو سین فلاپ ہو گیا۔ میرے بھائی تو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گئے اور زمل کا تو منہ ہی اترا ہوا ہے۔ میر شاہ کا تکبر اور زمل کی نفرت اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میر شاہ جو پہلے زمل کو صرف گھر کے فرنیچر کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اب غیر محسوس طریقے سے اس کی موجودگی کو نوٹ کرنے لگا تھا۔ یہ تبدیلی اتنی دبے پاؤں آئی تھی کہ خود میر شاہ کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ہاشم اور تیمور جیسی تیز نظر رکھنے والی آفتوں سے یہ چھپ نہ سکی۔ ہاشم اور تیمور نے اب باقاعدہ ایک پلان بنا لیا تھا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، میر شاہ کی توجہ زمل پر لانا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زمل اس گھر سے چلی گئی تو حویلی پھر سے وہی بے جان دفتر بن جائے گی جہاں صرف فائلز کی آوازیں آتی تھیں۔ میر شاہ ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے اخبار پڑھ رہا تھا کہ ہاشم نے میز پر کوہنی ٹیک کر بڑے پیار سے کہا، بھائی، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آج کل کچن سے آنے والی خوشبوئیں کتنی بدل گئی ہیں؟ پہلے وہی باسی آملیٹ ملتا تھا، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوں۔ میر شاہ نے اخبار کے پیچھے سے سرد نگاہ ڈالی۔ ہاشم، کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، اس پر تقریر کرنے کے لیے نہیں، اپنا کام کرو۔ تیمور نے فوراً لقمہ پکڑا۔ ارے نہیں بھائی، ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، اور صرف کھانا ہی نہیں، آپ نے دیکھا زمل کتنی سلیقہ مند ہے۔ کل اس نے آپ کی وہ لائبریری والی کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں جنہیں ہاتھ لگانے کی ہمت ہم میں سے کسی کی نہیں تھی۔ میر شاہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اسے یاد آیا کہ کل جب وہ اپنی ایک خاص کتاب ڈھونڈ رہا تھا تو وہ اسے وہیں ملی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔
بلکہ وہ پہلے سے زیادہ صاف تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر کافی کا سپ لیا، لیکن اس کے ذہن کے ایک کونے میں زمل کا نام ضرور ابھرا۔ تیمور نے ہاشم کو آنکھ ماری۔ اگلی چال تیار تھی۔ اس نے جان بوجھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اوہ، میرے پیر میں شدید موچ آ گئی ہے۔ زمل، ذرا ادھر آئیے گا۔ زمل جو کچن میں مصروف تھی بدحواسی میں باہر آئی۔ کیا ہوا تیمور؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور نے صوفے پر لیٹ کر ایسی ایکٹنگ کی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ پتہ نہیں، شاید اسٹیج پر زیادہ جمپ کرنے کی وجہ سے۔ ذرا وہ سامنے والی میز پر سے پٹی لا دیں گی؟ زمل پٹی لینے کے لیے بڑھی تو میر شاہ وہیں بیٹھا اپنی فائل دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زمل میز کے قریب پہنچی، ہاشم نے بڑی صفائی سے میر شاہ کی ایک اہم فائل نیچے گرا دی۔ اوہو زمل، پلیز وہ فائل اٹھا کر بھائی کو دے دو، میرا ہاتھ مصروف ہے۔ ہاشم نے جوس کا گلاس تھامے ہوئے کہا۔ زمل ہچکچائی، لیکن اسے فائل اٹھانی پڑی۔ جب وہ فائل میر شاہ کی طرف بڑھا رہی تھی تو میر شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح کی دھوپ زمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی آنکھوں کی معصومیت اور چہرے کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میر شاہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی واقعی بہت محنت کر رہی ہے۔ شکریہ، میر شاہ نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ زمل کے لیے یہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میر شاہ اور شکریہ؟ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور تیمور کی پٹی کرنے لگی، جبکہ میر شاہ کی نظریں اب بھی اپنی فائل کے بجائے غیر محسوس طریقے سے زمل کے ہاتھوں کی جنبش پر جمی تھی۔ رات کے وقت میر شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی میز پر پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا تھا، جس کی ہلکی سی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اس نے کبھی اپنے کمرے میں پھول نہیں رکھے تھے، لیکن آج اسے یہ ماحول برا نہیں لگا۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہ ہاشم کی شرارت ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہاشم کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کا اپنا کمرہ کہاں ہے۔ یہ کام صرف زمل کا ہو سکتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اور وہ ڈائری یاد کرنے لگا جو اس نے کچن میں دیکھی تھی۔ اسے زمل کی لکھی ہوئی وہ باتیں یاد آئیں جہاں اس نے اسے ہٹلر کہا تھا۔ پہلے اسے غصہ آیا تھا، لیکن اب اسے ہنسی آ رہی تھی۔ ہٹلر؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی اس سوچ پر غصہ آیا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ صرف ایک ملازمہ ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جتنا وہ اس خیال کو جھٹکتا، زمل کا وہ معصوم چہرہ اور اس کی خودداری اس کے سامنے آ جاتی۔ کچن کے باہر ہاشم اور تیمور تالیاں بجا رہے تھے۔ دیکھا ہاشم، بھائی نے اسے تھینک یو کہا، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ تیمور نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ابھی تو شروعات ہے تیمور، ہم اسے بار بار بھائی کے سامنے لاتے رہیں گے۔ جب وہ اسے روز دیکھے گا، اس کی محنت دیکھے گا، تو اس کا پتھر دل موم بن ہی جائے گا۔ ہمیں بس یہ یقینی بنانا ہے کہ میر بھائی کو زمل کی عادت ہو جائے، ہاشم نے عزم سے کہا۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، اور زمل کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ ہٹلر اندر سے کتنا سافٹ ہے۔ بس اگلا سین تھوڑا اور دھماکے دار ہونا چاہیے۔ میر شاہ کی توجہ بغیر محسوس طریقے سے زمل کی طرف مڑنے لگی تھی، اور زمل جو اب تک اس سے دور بھاگتی تھی، انجانے میں اس کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور اندر میر شاہ کے غصے کا طوفان اٹھنے کو تھا۔ وجہ بہت معمولی تھی۔ میر شاہ کی نہایت اہم کاروباری فائل پر پانی کا ایک دھبا پڑ گیا تھا جو زمل سے صفائی کے دوران غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ میر شاہ نے جب وہ فائل دیکھی تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے کچن کی طرف دھاڑتے ہوئے پکارا، زمل، فوراً یہاں آؤ۔ زمل جو رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، ہاتھ پھونچتی ہوئی گھبرا کر باہر آئی۔ جی، کیا ہوا؟ میر شاہ نے وہ فائل اس کے چہرے کے قریب لہرا کر غصے سے کہا۔ یہ کیا ہے؟ کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تم کہاں ہاتھ مار رہی ہو؟ یہ ایک ڈیل کی فائل نہیں، میری مہینوں کی محنت ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو بس کچن کے برتنوں تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا کہ ان کاغذات کی قیمت کیا ہے؟ زمل کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وہ غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، لیکن میں نے جان بوجھ کر۔ خاموش، میر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری معذرت سے میرا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ تم نے تو میرے سر میں درد کر دیا ہے۔ اگر تمہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ میری زندگی میں تمہاری مداخلت اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ میر شاہ اپنے بدلتے جذبات سے شب تھا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ لڑکی اسے اس قدر کیوں اچھی لگنے لگی۔ اس لیے آج اس نے اپنا سارا غبار اس طرح دل سے نکالنے کا ٹھان لیا تھا۔ یہ جملہ
زمل کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اپنی اوقات اور دفع ہو جاؤ جیسے الفاظ نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصے کی چمک ابھری۔ ٹھیک ہے میرشاہ صاحب، زمل نے بلند اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آج آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے۔ میں ایک مزدور کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ حویلی اور آپ کا پیسہ آپ کو کسی کی عزت نفس کو چلنے کا حق دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، عزت خدا دیتا ہے، انسان نہیں۔ میں اب بھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ میر شاہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، جاؤ، دیکھتا ہوں کہاں جاتی ہو اور کون تمہیں اتنی سیلری دیتا ہے۔ زمل بغیر کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا پرانا بیگ نکالا اور اس میں اپنا سامان بھرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ارادہ پکا تھا۔ تیمور اور ہاشم جو برآمدے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ زمل، رکو، بھائی غصے میں ہے۔ ہاشم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں ہاشم، اب نہیں۔ زمل اب یہاں نہیں رہے گی۔ جس گھر میں میری عزت نہ ہو وہاں کا کھانا میرے لیے زہر ہے۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زمل جب اپنے گھر پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اس کے ابا جو ایک پرانی چارپائی پر بیٹھے ریڈیو سن رہے تھے، اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ زمل بیٹی، اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ زمل ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابا، مجھے معاف کر دے۔ میں نے سوچا تھا میں آپ کا بوجھ بانٹوں گی، لیکن میں ہار گئی۔ میں اب کبھی اس حویلی میں نہیں جاؤں گی۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں ابا، وہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر وہاں تمہاری توہین ہوئی ہے تو اچھا کیا جو چلی آئیں، لیکن تم نے پڑھائی کا کہا تھا۔ نہیں ابا، زمل نے سختی سے کہا، میں اب پڑھوں گی بھی نہیں، نہ کوئی جاب کروں گی۔ مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو مجھے دوسروں کے سامنے جھکنا سکھائے۔ میں گھر پر بیٹھوں گی، بس آپ کی خدمت کروں گی۔ حویلی میں اب قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ میر شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار زمل کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ہاشم اور تیمور اندر داخل ہوئے۔ تیمور کے چہرے پر وہ ہمیشہ والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ غصہ تھا۔ بھائی، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس صرف دماغ ہے، دل نام کی کوئی چیز نہیں، تیمور نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میر شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تیمور، تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ حد تو آپ نے پار کی ہے بھائی، ہاشم نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ لڑکی اپنی غربت سے لڑ کر یہاں آئی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کو گھر بنایا، ہمیں بھائیوں کی طرح پیار دیا، اور آپ نے اسے اوقات یاد دلا دی۔ یاد رکھیں بھائی، اگر زمل اس گھر میں نہیں ہے تو ہم بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ ہمیں ایسی پرفیکشن اور ایسی دولت نہیں چاہیے جس میں انسانیت نہ ہو۔ میر شاہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی جو اس کے سامنے اونچا بولنے سے ڈرتے تھے، آج ایک لڑکی کے لیے اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زمل نے ان سب کی زندگیوں میں کتنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ وہ چلی گئی ہے، میر شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو اسے واپس لائیں، تیمور نے عزم سے کہا، اور اس بار وہ ملازمہ بن کر نہیں آئے گی۔ ہم اسے اس گھر کی بہو بنا کر لائیں گے۔ آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ وہی اس گھر کی عزت بننے کے لائق ہے۔ میر شاہ کی اناب خاک میں مل رہی تھی۔ اسے زمل کی وہ خوددار آنکھیں یاد آئیں، اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر ادھورا ہو چکا ہے۔ 2 سال بعد 2 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، لیکن حویلی کے در و دیوار آج بھی زمل کی کمی کا رونا رو رہے تھے۔ میر شاہ کی خاموشی اب سنگین ہو چکی تھی، مگر اس کے اندر پچھتاوے کی آگ دہک رہی تھی۔ ہاشم اور تیمور کو کانوں کان خبر نہ ہوئی جب میر شاہ نے خود کو مکمل طور پر جھکا دینے کا فیصلہ کیا۔ میر شاہ اکیلا زمل کے ابا کے گھر پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میر شاہ صاحب، آپ یہاں؟ زمل کے ابا نے تلخی سے پوچھا۔ میر شاہ نے سر جھکا لیا۔ میں اپنی انا کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ زمل کے بغیر یہ 2 سال زندگی نہیں، سزا تھے۔ میں اسے اس کے مقام اور عزت کے ساتھ واپس لینے آیا ہوں۔ میر شاہ نے پہلی بار اپنی نظریں جھکا کر کہا۔ زمل کچن کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس کے ابا نے اسے بلایا تو وہ غصے سے بھرپور نظریں لیے باہر آئی۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی ابا، یہ وہی شخص ہے جس نے میری اوقات پوچھی تھی، وہ چیخی۔ لیکن جب اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی ڈھلتی عمر اور اس کی حفاظت کا واسطہ دیا تو زمل ٹوٹ گئی۔ اس نے صرف اپنے باپ کی خاطر نکاح نامے پر دستخط کر دیے،
جب میر شاہ جمل کو لے کر حویلی پہنچا تو ہاشم اور تیمور کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بھابھی آ گئیں، آخر کار ہمارا ہٹلر بھائی انسان بن ہی گیا، تیمور نے چہکتے ہوئے کہا، مگر جمل خاموشی سے پیر پٹکتی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میر شاہ نے دروازہ بند کیا تو جمل اس پر برس پڑی۔ آپ کو کیا لگا نکاح کر لینے سے میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ میں نے صرف اپنی ابا کی خاطر کیا ہے، ورنہ میں آج بھی آپ کے نام سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے میر شاہ کو زور سے جھڑک دیا۔ میر شاہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جمل کے قریب آنے لگا۔ جمل پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ بیڈ سے جا لگی۔ میر شاہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے جھک گیا۔ تمہاری نفرت سر آنکھوں پر جمل، لیکن میری تڑپ کا کیا؟ میر شاہ نے سرگوشی کی۔ اس نے جھک کر جمل کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ جمل کا سانس جیسے رک گیا۔ میر شاہ کی گرم سانسیں اب اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ پر اس کے اوپر تھوڑا سا جھک گیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ جمل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ میر شاہ کی نظریں جمل کی آنکھوں میں جمی تھیں، جہاں غصہ اب دھیرے دھیرے پگھل کر کسی انجانے احساس میں بدل رہا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر ٹکرا رہی تھیں۔ میر شاہ نے اس کے گال کو چھوا تو جمل نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ نفرت اور انا کی دیوار اس ایک لمحے کی قربت میں ریت کے ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو گئی تھی۔ نفرت اور انا کی دیوار اس ایک لمحے کی قربت میں ریت کی ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو رہی تھی۔ میر شاہ نے جب جمل کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں اپنے لیے چھپی تڑپ صاف دکھائی دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے حصار کو مزید تنگ کیا اور جھک کر جمل کے لرزتے ہوئے لبوں پر اپنا پہلا والہانہ بوسہ ثبت کر دیا۔ جمل کا پورا وجود جیسے بجلی کے کرنٹ کی زد میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار میر شاہ کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضرب لگائی، لیکن میر شاہ آج پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ مٹانے کے لیے قریب آیا تھا۔ اس کی گرفت میں جمل کی کلائیوں پر مزید مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ جمل کی مزاحمت دم توڑنے لگی اور اس کے ہاتھ میر شاہ کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گئے۔ میر شاہ نے اپنا چہرہ جمل کے کان کے قریب کیا، جہاں اس کی گرم اور بے ترتیب سانسیں جمل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگا جمل کہ ان 2 سالوں میں صرف تم تڑپی ہو؟ میر شاہ کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا جو جمل نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد یہ حویلی میرے لیے قید خانہ بن گئی تھی۔ میں نے خود کو کام میں دفن کرنے کی کوشش کی، مگر ہر فائل میں، ہر آئینے میں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا تھا۔ مجھے معاف کر دو جمل، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اپنی جان سے بھی زیادہ۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میر شاہ نے نہایت نرمی سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ میں اپنی محبت سے تمہاری ہر تلخی کو ختم کر دوں گا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں اور کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ جمل کا غصہ، اس کی نفرت اور اس کی انا میر شاہ کی اس والہانہ محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو میر شاہ کے حصار میں سونپ دیا۔